میاں صاحب، میں عابد سعید ہوں، پریزیڈنٹ ہوں آئی ٹی آئی۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ ایز اے یونیورسٹی آپ تشریف لائے، اور میں چودھری عبد الرحمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو بلائے۔ میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ آئندہ جب ہمارا اینول ڈنر ہوگا بلائے گا تو آپ اس کے چیف گیسٹ ہوں گے۔ آج مجھے وعدہ کرتے ہیں ضرور، انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ۔ سر نوٹ کرنے کے لیے سب نے وعدہ کیا۔ جی میرا یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا ہے اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ 78 سال میں کئی دفعہ یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے، پولیٹیکل لیول پہ بھی اور مختلف فورمس کے بھی، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن مینیفیسٹو میں یہ شامل کرتی ہے کہ یا تو 2 ایشو تقسیم کریں گے، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی آج تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ تو آپ کا جو اوور ایمبیشس ایک پلان ہے یا اس کو آپ ایک پرپوزل کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو سیدھے 33 میں کنورٹ کر دیں گے، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کس طرح کا قابل عمل ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری کنوینس نہیں ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا، میری اپنی ساری زندگی میں نے دیکھا ہو کہ وہ کنوینس ہیں کہ ان کو اس مینیفیس سے جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ اس صوبے میں ایک خاص گورنمنٹ، خاص جماعت کی حکومت ہے، صرف میں خاص جماعت کی حکومت ہے۔ وائی دا لائک ٹو ڈیوائڈ دا پاور، چھوڑنا چاہیں گے جبکہ پولیٹیکل جو ہمارا ڈیوارڈ سسٹم تھا جو پچھلے سے پچھلے دور میں آیا تھا اس کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، فائنینشیل اکانومی نہیں دی جا رہی تھی۔ ایک بات میں انڈیا میں سرو کر کے آیا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایسے تمام معاملات جن میں نیشنل انٹرسٹ بنا ہوا میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہو کے لیٹسٹ اس کا صوبہ بنا تھا جو آندھرا پردیش کو 2 صوبہ بنایا تھا تلنگانہ کو، اس میں ساری لیڈرشپ تھی۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم پہلے لیڈرشپ کو جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھا اس کو کنونس کر سکیں کہ یہ قوم کے مفاد میں ہے۔ تو میرا یہ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے، آپ کس طرح اس کو ویژوائز کرتے ہیں کہ یہ جو اکیڈیمک اس ہال میں ڈسکشن ہو رہی ہے، مختلف ہالس میں ہو رہی ہے، آپ کر رہے ہیں، اس کو آپ نیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے سے کس طرح کنونس ہوگی؟ یہ میرا جواب۔ آپ ایک مجھے میرا بھی ایک سوال ہے کہ کس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کو کنونس کرنا چاہیے آپ کے خیال میں، کیا کریں کہ وہ کنونس ہو جائے؟ میرے خیال میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو کنونس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو کنٹینیوٹی دی جائے، اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں جو سسٹم میں حصہ بننا چاہتے ہیں اس کو ایک ڈبیٹ جیسے اپنے ویژن اور امیجن پاکستان 2030 رکھے۔ میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ذہن میں ایٹ لیسٹ 4-5 سال کا روڈ میپ ہے کہ اس آئیڈیا ہے اس کو پریکٹیکل شیپ دیں گے 3-4 سال میں۔ تو اگر آپ اس میں پولیٹیکل کنٹینیوٹی کو بھی انشور کریں اور سائملٹینیسلی اوپر والے لیول کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی انگیج کریں تو میرا خیال ہے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا، 2 میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہے کنٹینیوٹی، اگر آپ غور کریں پاکستان میں 2002 کے بعد سے جو بھی اسمبلی آئی ہے اس نے 5 سال پورے کیے، پچھلی ہماری 5 کے قریب اسمبلیز آ گئی 2002 سے ابھی تک، سب نے 5 سال پورے کیے ہیں، کوئی بیچ میں پرائم منسٹر بدلے ہیں، اسمبلی چلتی رہی۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کنونس کرنے کا میرے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے آپ سب لوگوں کی رائے۔ جس دن آپ متفق ہو جائیں گے اس دن پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بات سنیں۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ پہلے ابھی تک اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی، یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں، ہم تو پبلک سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک اویئرنیس لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں، اور ہم اسے ٹھیک نہیں کر رہے۔ ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، اسکول جا نہیں پا رہے ہیں، جو اسکول جا رہے ہیں۔ ابھی ایک اثر ایک NGO ہے پاکستان کی، اس نے ایک سروے کیا جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو 5 گریڈ کا بچہ ہے 70% بچے اس میں وہ ہیں کہ جو 5 گریڈ میں ہیں وہ گریڈ 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے اگر آپ کنونس ہو جاتے ہیں آپ لوگ تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کنونس ہو جائے۔
پولیٹیکل لیڈرشپ نے ہمارے جذبات سے چلنا ہے, ہمارے ووٹ سے آنا ہے, تو وہ آئے گی تو پھر کنونس بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی